بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج طریق نساء کا ورچوئل سپیس میں جو انہوں نے جلسہ کیا، اس کے بعد وہ جلسہ کامیاب تھا یا فلیپ تھا؟ کتنے لوگوں نے وہ جلسے کو دیکھا، کتنے نے نہیں دیکھا، کل تعداد کتنی تھی، یوٹیوب پہ کتنے ویوز آئے، اور ایکس ٹویٹر کے اوپر کیا ہوا، یہ ہم آج کے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے، صرف لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مکمل ویڈیو سنا کریں تاکہ آپ ساری خبروں سے اپڈیٹ ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنی خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے عام انتخابات، الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسروں کی ٹریننگ دوبارہ شروع کر دی ہے۔ RO/DRs کی جو ٹریننگ روکی تھی ہائی کورٹ کے حکم پر، جو ہائی کورٹ نے ان کے الیکشن کمیشن کا جو تھا نوٹیفیکیشن اس کو سسپینڈ کیا تھا، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو RO/DRs کی ریٹرننگ آفیسر کی ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے، جو 19 دسمبر تک مکمل کر لی جائے گی۔ اس کے اندر تقریباً 854 اور 144 144 ڈسٹرکٹ اور 854 کل آفیسر ہیں جن کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے سینئر ترین آفیسر ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ 19 دسمبر تک یہ ٹریننگ جاری مکمل کر دی جائے گی۔ حماد اظہر صاحب جو کہ PTI کے قائم مقام صدر ہیں، قائم مقام وائس صدر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ پر انہوں نے لکھا ہے ضروری اعلان: PTI کے ٹکٹ کے امیدوار صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے کورنگ امیدوار کے بھی کاغذات نامزدگی متعلقہ وقت کے اندر جمع کرائیں۔ پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے جانچ پڑتال جاری ہے، لیکن حتمی فہرست 2 ہفتے میں شائع کر دی جائے گی۔ ایسے افراد جو پارٹی میں واپسی کا ایسے افراد جن سے جبر پریس کانفرنس کرائی گئی، ان کی بڑی تعداد واپسی کی خواہش مند ہے۔ ایسے افراد کو پارٹی میں واپسی کا اعلان کرنا ہوگا، جس کے بعد کیس ٹو کیس کی بنیاد پر فیصلے عمران خان خود کریں گے۔ یہ حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ تمام امیدوار کاغذات نامزدگی متعلقہ وقت کے اندر جمع کرائیں، اور پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے جانچ پڑتال جاری ہے، 2 ہفتوں میں حتمی فہرست جاری ہوگی، اور امیدوار صرف اپنے ہی نہیں کورنگ امید کے بھی کاغذات نامینیشن فارم جمع کروائیں، کیونکہ جو PTI کی پالیسی یہ ہے کہ ایک اگر امیدوار کے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا بھائی، ان کی بہن یا ان کے والدین بھی اپنے نامینیشن فارم جمع کرائیں، تاکہ کسی کا بھی تو ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ فارمولہ PTI نافذ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ابتذال حسین پنچوتا صاحب نے ٹویٹ کیا PTI کے جلسے کے حوالے سے، ورچوئل جو جلسہ ہوا PTI کو، اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا: سوشل میڈیا ٹیم PTI کو جلسے کی کامیابی مبارک ہو۔ پاکستان میں ہر طرف سے انٹرنیٹ بند کر کے آپ کے جلسے کی کامیابی کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وہ لوگ جن تک کسی وجہ سے پیغام نہیں پہنچا تھا ان تک بھی پہنچ چکا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ انتظار حسین پنچودا صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ PTI نے ایک کامیاب جلسہ کیا، ہر طرف سے انٹرنیٹ بند کر کے آپ کے جلسے کی کامیابی کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور وہ لوگ جن تک PTI کا پیغام نہیں پہنچا وہ بھی پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد PTI کا ورچوئل جلسہ، یہ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ PTI نے جس طرح نون لیگ کا بیک گراؤنڈ، نون لیگ کا گراؤنڈ ہے پنجاب، PP کا گراؤنڈ ہے سندھ، اور یہ جو PTI ہے اس کا اثر جو گراؤنڈ ہے وہ ہے سوشل میڈیا، کیونکہ PTI سمجھتی تھی کہ اپنے جو کارکنان ہیں، اپنے ورکرز ہیں، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے
ایسا میدان چنا جائے تاکہ ان لوگوں کو، ان ورکرز کو ایک پیغام دیا جا سکے کہ وہ الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ پی ٹی آئی دب چکی ہے، ان تمام کو اپنی تعداد دکھانے کے لیے کہ پی ٹی آئی اب بھی ایکٹیو ہے اور گراؤنڈ کے اندر موجود ہے، انہوں نے ورچوئل سپیس کے پر یہ کامیاب ورچوئل جلسہ کیا، جس پر بہت سے پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرانز نے اس پر خطاب کیا، وہ شہباز گل آئے ہوئے تھے، اس کے بعد زلفی بحری بھی تھے، زرتاج گل جو کہ کافی سے بیک گراؤنڈ دوسرے وہ منظر سے غائب ہیں، وہ بھی ورچوئل جلسے سے انہوں نے خطاب کیا، مونس علائی، علی محمد خان اور قاسم سوری، امان اظہر نے خطاب کیا۔ اب پی ٹی آئی کی جو ایک مسٹیک ہوئی وہ ان لوگوں کو اس ورچوئل جلسے میں بنانا تھا جو کہ پاک فوج کے خلاف ہیں۔ شہباز گل جو کہ امریکہ میں بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے، وی لاگ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو اس جلسے میں اگر ایک پی ٹی آئی، یہ بہت بڑی ان سے مسٹیک ہوئی ہے کہ انہوں نے شہباز گل کو بلایا، شہباز گل کو نہیں بلانا چاہیے تھا، کیونکہ اس پی ٹی آئی پاکستان کے اندر وہ ایسا ایک دڑا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس وقت میں شہباز گل کو ورچوئل جلسے میں انوائٹ کرنا یہ بالکل اچھا سگنل نہیں ہے، کیونکہ شہباز گل تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے، سیاست یہاں ہوگی، حکومت یہاں تم کرو گے، تمہارے اوپر جو کریک ڈاؤن سختیاں یہ تم نے برداشت کرنی ہے، امریکہ والے تو نہیں برداشت کریں گے، امریکہ والے تو تمہیں پھنسا رہے، اس لیے۔ اور ایک جو انہوں نے اچھا کام کیا وہ سلیمان احمد کو، یہ جنون سنگر ہے، وہ اس کو نہیں بلایا، یہ بہت اچھا قدم تھا، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ شہباز گل جیسے عناصر سے ناتعلقی کا اعلان کرے، کہے ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ پاک فوج کے خلاف ہیں، تاکہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے۔ اور اس جلسے میں جو یہ لوگ نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوا، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوا، انٹرنیٹ جس نے بھی بند کیا ہے یا کروایا ہے، یہ حکم جس نے بھی دیا ہے اس نے پی ٹی آئی کی مقبولیت سے وہ ڈرتا ہے۔ جب آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں، جو آپ نے انٹرنیٹ بند کیا یا اس کی رفتار کو کم کیا، یہ بہت بزدلانہ حرکت تھی۔ آپ نے کیوں کیا انٹرنیٹ بند؟ جب آپ نے انٹرنیٹ بند کیا، وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے کو نہیں دیکھنا تھا اب انہوں نے بھی دیکھا، ان کے لیے بھی یہ بحث کا پوائنٹ بن گیا کہ آخر نیٹ کیوں بند ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیٹ بند ہوا ہے، کچھ علاقے ایسے تھے جہاں نیٹ چل رہا تھا، لیکن کچھ علاقے ایریا ایسے تھے جن پر نیٹ بند بھی تھا، اور مختلف لوگوں نے وی پی این اپنے موبائل میں ایکٹیو کر کے انہوں نے اس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کی۔ اب جو یہ ہمیں پتہ چلا ہے مختلف لوگوں یو کے سے، واشنگٹن سے، اس کا جو اس ورچوئل جلسے کا جو دورانیہ تھا وہ 4 گھنٹے 53 منٹس تھا، 4 گھنٹے 53 منٹس تھا، اور ایک وقت کے اندر 82,500 افراد اس کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایک وقت میں 82,500، اور ٹویٹر کے اوپر 40,000، اور جو یوٹیوب پر ان کے ویوز آئے ہیں اب تک، آج سے 2-3 گھنٹے پہلے تک 14 لاکھ ویوز آئے ہیں یوٹیوب پر۔ کل جو ان کا سوشل میڈیا لیڈر ہے اس نے کہا ہے کہ کچھ تقریباً 5 لاکھ افراد نے اس مجلس میں شرکت کی ہے۔ اب جو تنقید کر رہے ہیں نون لیگ والے یا باقی پارٹیاں، ان کو بھی چاہیے کہ اب ٹویٹر نے بھی سپیس دی ہوئی ہے، اور یہ ہم آپ کو بتائیں نون لیگ والوں نے کبھی بھی ٹویٹر سپیس میں آ کر بات نہیں کی، کیونکہ وہ عوام کے سخت کویسچن کا جواب نہیں دے سکتے۔ شہباز شریف نے کتنی ٹویٹر سپیس کی، مریم نواز نے کتنی ٹویٹر سپیس کی، یہ نہیں آتے، اس لیے کہ یہ جتنی افراد پی ٹی آئی کی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، اس فنگر کو یہ ٹاپ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ اگر وہ 82,000 ہیں، ان کو چاہیے 1 لاکھ، لیکن 1 لاکھ کا انسا یہ عبور نہیں کر سکتے، یہ 82,000 سے زائد افراد کو ٹویٹر یا ورچوئل سپیس پر نہیں لا سکتے۔
اس لیے انہوں نے کبھی بھی ان پلیٹ فارم پر جلسہ نہیں کیا. یہ چونکہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی، ایک نئی بات تھی کہ ورچوئل جلسہ کرنا ورچوئل اسپیس میں آ کر ایک نئی بات ہے، اور جنہوں نے نیٹ بند کیا ان کو نیٹ بند نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یا تو ایک پارٹی ہے اس کو تم گراؤنڈ کے اوپر روکتے ہو، یا تو اس پر پابندی لگاؤ، یا ان کو میدان میں کھلا چھوڑو، وہ کھل کر الیکشن لڑے، یا اس پہ پابندی لگاؤ. یہ جو اٹکنڈے یا پروپیگنڈے یا جلسے سے روکنا، یا جس طرح شعیب شاہین کوئٹہ جا رہے تھے ان کو کوئٹہ جانے سے واپس بھیج دیا گیا، اور شیر افضل مروت لاہور میں آئے ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ایسے باتوں کسی پارٹی کی مقبولیت کم نہیں ہوتی، ادروائز اس میں اضافہ انکریز ضرور ہو جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ایک کامیابی جلسہ تھا، فلیپ نہیں ہوا. جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں یہ فلیپ ہوا، یہ ہوا، یہ فلیپ نہیں ہوا. آپ نے جن لوگوں نے یہ نیٹ بند کروایا اس نے کیوں کرایا کہ یہ ناکام تھا، ناکام قوم کو دیکھنے دیتے. یہ کامیابی ہی جلسہ تھا. اس کے بعد سرطان لطیف کھوسہ صاحب جو کہ پی پی کے سابقہ رہنما تھے، زرداری صاحب کی ایک شو میں بات کرنے کے بعد اب سردار لطیف کھوسہ جو کہ سینئر وکیل قانون ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے سیاست اور وکالت عبادت سمجھ کر کی ہے اور میں اس دھرتی سے پیار کرتا ہوں. یہ انہوں نے خطاب کیا اور پی ٹی آئی کے اندر باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے. دانیال عزیز نے حسن اقبال کے خلاف بیان دینے پر اپنی مرکزی قیادت سے معافی مانگ لی ہے. انہوں نے ایک شو کے اندر حسن اقبال کے خلاف بات کی تھی، جو کہ حسن اقبال نون لیگ کے پرانے رہنما ہیں، ان کی نون لیگ کے لیے قربانیاں ہیں. اس مرکزی قیادت نے بہت تشویش کا اظہار کیا تھا، بہت انہیں ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اب دانیال عزیز نے معافی مانگ لی ہے. چودھری صالح حسین نے گجرات کے اندر خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہم سے ملی ہے وہ صرف سیاسی گپ شپ ہوئی ہے، اس کے اندر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لیڈر رہا ہے، خود پی ٹی آئی والے لیڈر رہے، اب نون لیگ کو یہ تانا دیا جاتا ہے، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا لیڈر رہتا ہے. اور چودھری صالح حسین نے کہا میں چکوال سے نہیں گجرات سے الیکشن لڑوں گا. اس کے بعد اجمل جامی صاحب جو کہ دنیا نیوز پر کام کرتے تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، پی این این نیوز پر گئے. اب ان کی واپسی دنیا نیوز پہ ہو گئی ہے، اور بس ایک چند دنوں میں ہی وہ مجیب الرحمان شامی کے ساتھ دوبارہ آنر آپ کو نظر آئیں گے. اجمل جامی صاحب جو کہ کافی سالوں سے مجیب الرحمان شامی کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، اب وہ پی این این سے آفر آئی، ان سے گئے، لیکن اب وہ دنیا نیوز پر واپس آ گئے ہیں اور جلد ہی وہ اسکرین پر آپ کو نظر آئیں گے. مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. خدا حافظ.